اس مسئلے پر میں سمجھتا ہوں میں ایک بہت ہی مختلف زاویے سے روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ سن 60 کے عشرے سے لے کے آج تک تضادات اور منافقت سے بھرپور ہے۔ جیسا کہ صدیق الفاروق صاحب نے بالکل صحیح کہا، سن 70-71 کے جو نتائج جب تسلیم نہیں کیے گئے اور 3 مارشل لا حکومتوں کے ساتھ وابستگی پیپلز پارٹی کی کے رہنما کی، اور اس کے بعد سن 73 کے آئین کی فوری خلاف ورزی اسی زمانے میں کی گئی۔ سن 77 کے جو انتخابات تھے اس میں بہت ہی بڑے تاریخ کے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی دھاندلی کی گئی۔ سن 88 میں پاکستان کے کرپٹ ترین دور کا آغاز ہوا تک، اسی دور کو دوبارہ سن 93 سے سن 96 تک جاری رکھا گیا، اور 2008 سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ کرپٹ حکومت، سب سے زیادہ ناکارہ، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے انہوں نے معیشت کی ریڑھ مار دی ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 60 سال میں حکومت پاکستان نے کل 6,500 ارب روپے قرضے لیے تھے، انہوں نے صرف 4 سال میں اور 6,500 ارب قرضے لے لیے ہیں۔ فضول خرچی، اکنامک مس مینجمنٹ، خود بجٹ کے ڈاکومنٹ میں 18 لاکھ لوگوں کی نوکری ختم کی، ان کا اپنا بجٹ ہے پچھلے سال کا، یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا۔ 18 لاکھ لوگوں کی نوکری ختم ہوئی ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے، کرپشن کے ریکارڈ، اور معاف کیجئے گا ان کے جو اقدار ہیں صحیح اور غلط میں ان کا فرق نہیں رہا، جھوٹ اور سچ میں ان کو فرق نہیں محسوس ہو رہا۔ امین فہیم کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے نکل آئے اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ پرائم منسٹر کے 2 صاحبزادے اتنے بڑے بڑے سکینڈل ملوث ہوئے، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، ان کے اب اس پہ بحث فضول ہے۔ اب تو قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چور کون ہے، اچکے کون ہیں، قوم کو تباہ کس نے کیا، قوم کو لوٹا کس نے، کیا ان کو مزید حق حاصل ہے یا نہیں ہے۔ آئین کی شقوں پہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، وہ چلے جائیں 70 آدمی لے کے وہاں پر، مگر میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو، اور آج پھر پورے پاکستان میں بجلی نہیں، 20,000 میگا واٹ بھی ہماری کیپیسٹی ہے، آج 10,000 پیدا ہوئی، اور حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے ہو رہے ہیں، بجلی کی قیمت میں اضافے ہو رہے ہیں، اور آپ معاف کیجئے گا آپ نے مہنگی بھی کر دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بجٹ میں کیا کریں گے، حکومت نے یہاں پر 3x1 چل رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے میں ذرا کچھ کریکشن کر دوں نعیم الحق صاحب کی، ضرور کر دیں۔ حکومت کے اوپر ضرور کریں، لیکن پاکستان کو ڈیمونائز نہ کریں۔ کوئی پاکستان کے اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے آپ بتا رہے ہیں۔ پاکستان ساؤتھ ایشیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، پاکستان جو ہے دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے، مختلف کوئی چیزوں کی ایسا نہیں قیمتیں ہے بجلی کا مسئلہ ضرور ہے۔ بجٹ میں کیا ریلیف دیں گے، کیا بات معیشت کر رہے تباہ ہو چکی ہے۔ ہیں کیا بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب، آپ کی تو باتیں بالکل اسٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہیں۔ اس مرتبہ ان کی جو بات یہ ہے کہ گورننس کے ایشوز ہیں، جیسمین اس میں کچھ اب نعیم الحق صاحب تقریر شروع ہو گئے ہیں نا، پھر بند کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کو نعیم الحق صاحب ایک سیکنڈ رک جائیے، ایک سیکنڈ رک جائیے۔ ان کو پہلے تو نعیم الحق صاحب کو یقین دلائے نا یہ جلسہ نہیں ہے، خدا کے لیے یہ جلسہ نہیں ہے، ان کو ایسی اور پی ٹی آئی نہیں سن رہی، باقی لوگ بھی بیٹھے اچھا نعیم الحق صاحب ایک سیکنڈ ذرا جواب تو لینے دینا۔ دیکھیں فواد بات سنیں، نعیم الحق بات سنیں، ان کے 2-3 پوائنٹس تو ویلڈ ہے نا، تباہ کر دیا ملک کو۔ اچھا نعیم الحق صاحب ٹھیک ہے، فواد مجھے یہ بتائیں کہ وہ 2-3 پوائنٹس ان کے ٹھیک ہے نا، کرپشن ہے، اس کے علاوہ دیگر وزراء ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے پیسے نکل رہے ہیں، اب وزیر اعظم مجرم ہو گئے ہیں، تو بھائی کوئی چیز تو سیدھی کرے نا پیپلز پارٹی۔ پھر آپ کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پہلی میں 2 باتیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ہم جلسے سے خطاب نہیں کر رہے نا کہ لمبائی شروع ہو جائے۔ دیکھیں پہلی بات انہوں نے پرائم منسٹر کے بیٹوں کی بات کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حج سکینڈل میں جس آدمی نے الزام لگایا تھا اس نے بعد میں معافی مانگی اور اس کے خلاف جو ہے وہ کیس چلا ہے اس کے اوپر، اور چیف جسٹس کے حکم پہ چلا ہے۔ نعیم الحق صاحب نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ریویو کریں اور اس کے اوپر بلکہ معذرت کرنی چاہیے ان کو یہ الزام لگاتے ہوئے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ اس کے اوپر بھی بالکل وہ 100% کلیئر، کوئی کسی کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ الزامات لگانے کا شوق ہے تو اس کو پروو بھی کریں۔ دیکھیں ہمارے یہاں پیٹرن ہے، جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کے لیے کرپشن کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ زور ڈالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں NIACL سکینڈل آیا، اس کے بعد حج سکینڈل آیا، اس کے بعد سارے سکینڈل آیا، یہ سکینڈل آیا نہیں ہوتا ہے نہیں بنتے ہیں ظاہر کیے ہیں، سکینڈل نہیں آئے، یہ سکینڈل ایک اخبار میں آتے ہیں
اس کے بعد 100 موٹو نوٹس ہوتا ہے, اس کے بعد تمام اخباروں میں سالہ سال یہ ہیڈ لائن چھپتی ہے, روزانہ جج بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی حکومت جو ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے. کبھی کورٹ روم سے اس طرح کے بھی ریمارکس آئے ہیں, اور ان کورٹ رومز کو آج اس کی یکجہتی کے لیے عمران خان صاحب کی یہ پارٹی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون, جن کے اپنے کیسز پینڈنگ ہیں, اصغر خان کیس کو بچانے کے لیے یہ لوگ کورٹس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ جمہوریت اور پارلیمنٹ کا احترام کرے. آج ان کے سیاسی مفادات کہتے ہیں عدالتوں اور ججوں کو استعمال کر کے اقتدار میں آئے, یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کی عوام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. They both are not national parties. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ فواد؟ This is such a sweeping statement. ان کی کہاں پہ حیثیت ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا, یہ تو جب ووٹ پڑے گا تو پھر پروگرام شروع کریں جس میں نہیں تو ووٹ پڑے ہیں نا, پیپلز پارٹی اور ووٹوں کے بغیر تو نہیں بیٹھی ہوئی نا. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں حضرات, ان کا جو سینٹر اور نارتھ پنجاب میں مقابلہ ہے, یہ آپس میں الیکشن لڑیں گے بس, اللہ خیر صلی اللہ. پیپلز پارٹی تو ایک نیشنل الائنس ہے, پیپلز پارٹی اکیلی پارٹی تو نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, ایک بار اور بتا دوں جیسمین, اگلی باری پھر زرداری, اگلی باری پھر زرداری, زور لگاؤ. دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے. مجھے اجازت ہے جی صدیق الفاروق صاحب کہیے گا. دیکھیے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو ذات کے حوالے سے میں کبھی جماعت اسلامی کا ممبر نہیں رہا. اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر میں نے ذوالفقار علی کا نہ جمعیت کا, میں جمعیت کا رکن بھی نہیں رہا. تو جمعیت کا رکن ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے سر. میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی سیاست دونوں اپنا جمعیت ہو یا جماعت ہو, میں ان کا رکن رہا نہیں, میں ان کے مجلس شورا میں نہیں رہا. میں البتہ جمعیت کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضرور لڑا اور ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج کیا اور میں جیل گیا 77 میں. سنیں اب میں اس کے بعد ایک منٹ رکیں جی, آپ رکیں, آپ کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے بھائی. جو آدمی کل غدار کے ساتھ آج مجرم کے ساتھ اس کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے. بات سنیں, آپ بات سنیں. اور میں مسلم لیگ سن رہے, آپ سنیں نا, میں مسلم لیگ نون میں 19 اپریل 93 میں جناب نواز شریف کی دعوت پہ شامل ہوا. آج 20 سال ہو گئے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ میں کہہ رہا ہوں آج 20 سال سے داڑھی پہ رکھی ہوئی ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات سنیں, اگر غلط ثابت ہو میں حاضر ہوں, مجھے کوئی بھی سزا دے دیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں 19 اپریل 93 کو مسلم لیگ نون میں شامل ہوا, آج تک مسلم لیگ نون میں ہوں, اور الحمدللہ میں نے 20 سال, مجھے تو آپ نے وہ چند دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر کہا جی ہم سیٹ خالی کراتے ہیں سینٹ کی, آپ آ جائیں. میں نے غداری پر اور ضمیر فروشی پر میں بالکل لعنت بھیجتا ہوں. نمبر ایک سن لیں, میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں, میں یہ بات ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں. کیا بات صدیق الفاروق صاحب دوبارہ کہیے گا, کس نے کیا کہا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان صاحب نے کہا کہ آپ ایماندار آدمی ہیں, آپ نے معاملہ یہ ہے, سن لیں بڑے آرام سے, یہ اگر کہہ دیں, اور ان کی حالت یہ ہے کہ اسی CNBC کا چینل اٹھائیں اور دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اس ملک کی بڑی اپوزیشن ہے. آج اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پارٹی ہے, آج یہ کہہ رہے ہیں. ان کی کریڈیبلیٹی کا حال کیا ہے؟ دوسری بات سنیں, نہیں سینٹ کے حوالے سے کیا بات کر رہے تھے آپ, کیا بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیا آفر کیا آپ کو؟ انہوں نے یہ کہا, اور اس کے گواہ موجود ہیں, کہ صدیق الفاروق صاحب ہم بابر اعوان کی سیٹ خالی کراتے ہیں, آپ آ جائیں پیپلز پارٹی میں. ہاں جی بالکل, لیکن بات سن لیں, میں نے وہی کہا کہ میں ضمیر والا آدمی ہوں, میں نے ایک پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے, اب اسی پارٹی میں ہوں, اور میں بالکل, میں یہ بات مجھے سن تو لیں, میری بات سن لیں, میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی پر اپنا جیسمین. نون والوں کی یہ چال ہے جو انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا نا, ان کا دماغ بیچاروں کا مناسب نہیں. اچھی بات ہے, میری پارٹی ہے, آپ کو بابر اعوان کی سیٹ انہوں نے کہا, انہوں نے میں تو ان کو بھی مذاق میں لیتا ہوں, ان لوگوں کو بھی, لیکن بات سن لیں آپ میری, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی ہم دے دیں ان کو. فواد اگر آپ نان سٹاپ بولے چلے جائیں گے تو بات سنیں, اگر آپ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں تو ان کو بابر اعوان کی سیٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے جو بابر اعوان نے آپ کی پیٹھ پہ چھڑا گھونپا ہے. جیسمین میری بات سنیں, اگر میری پارٹی نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا, ٹھیک ہے,
تو یہ اس کی ثوابدید ہے. میرا یہ کام ہے کہ بطور کارکن سن تو لے نا, میرا یہ کام ہے کہ بطور کارکن میں پارٹی ڈسپلن کی پابندی کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری قربانیوں میں, سن لے آپ, ہو سکتا ہے میری قربانیوں میں کوئی کسر رہ گئی ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں جو لیڈرشپ سمجھتی ہو کہ ابھی مجھے اور کچھ کام کرنا ہے. میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں اور میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے فیصلوں کو مانتا ہوں. جس دن فرض کریں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ مجھے نہیں تو میں اس پارٹی میں نہیں رہوں گا, لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ میں پہلے غدار کے ساتھ رہوں اور پھر میں کسی مجرم کے ساتھ کھڑا ہوں. فواد میری بات سنیں, آپ صدیق الفاروق صاحب نے جو آپ پہ الزام لگایا, یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے ان کو آفر کیا کہ سینٹ میں آ جائے؟ یہ میرے گواہ موجود ہے میرے پاس. انہوں نے ذاتی حیثیت میں ان کی حیثیت کیا ہے, سینٹ کی سیٹ ہے وہ میں دے سکتا ہوں, یا میری جو ہے پیپلز پارٹی میں جو ایسی آپ انہیں کہیں کہ یہ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیں دے سکو. اپنا جیسمین آپ انہیں یہ کہیں کہ یہ خدا کو حاضر, کتنے سینئر سیاستدان ان کو سیٹ نہیں دی, ان کو سینٹ کو دیا, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں خدا کے لیے کوئی بندہ عقل استعمال کرے تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آدمی اگر مسلمان ہے, یہ آدمی اگر مسلمان ہے, سنیں اگر یہ آدمی مسلمان ہے, اگر یہ آدمی مسلمان ہے, یہ بڑی غلط بات ہے. This is very, میں آپ سارے پرانے کلپس نکالوں گی آپ کے. میری بات سن لیں آپ ایک لمحے کے لیے. یہ آدمی اگر مسلمان ہے تو خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ کہے کہ انہوں نے یہ بات مجھے نہیں کہی ہے یا نہیں کہی, کہہ دیں. فواد کہہ دیں آپ پھر, مطلب ہے اگر آپ نے یہ کہا ہے تو. نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں یاد کب کہا ہوگا, لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑی بہت خدا کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. میری بات سنیں صدیق الفاروق صاحب, سنیں جی, میں جو ہوں پیپلز پارٹی میں سینٹ کی سیٹ نہیں دے سکتا. یہ پاکستان کا جو صدر ہے آصف زرداری, آپ دے نہیں سکتے, لیکن آپ نے یہ بات کیوں کی, آپ نے یہ بات کیوں کی, یہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں. اب میری کیا اس میں جو ہے میں یہ بات نہیں کرتا. اب میں آتا ہوں اس بات پر جیسمن, ایک سیکنڈ, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو نہیں لڑ رہا. صدیق الفاروق صاحب, اگر انہوں نے آپ کو, فواد یار پلیز کین وی ٹاک سیریسلی, ہمیں پرانے کلپ, اٹس ناٹ اے نان ایشو بھائی. اگر آپ نے بابر امان کی سیٹ ان کو آفر کی ہے تو اس میں بری کیا بات ہے؟ ویسے صدیق الفاروق صاحب مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ایشو کیا ہے. I want to take a short break.